میرا نام ہے محمد علی جناح اور یہ بیٹھے ہیں پیر رحمان کا شریف جو آپ سب کے لیے معتبر اور معزز ہیں۔ آج ہم یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ بنا کے اٹھیں گے جس میں آپ سب متفق ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس پاکستان میں نظام شریعہ کو لے کے آنا ہے۔ جب کوئی شخص یہ بحث کرے گا کہ نہیں ہماری اتنی تعداد ہے کہ ہم ہندوستان جیسی سیکولر سٹیٹ میں اتنے مسلمان بستے ہیں کہ ہمیں اسلامک جورسپروڈنس لانی ہے، تو مودی صاحب کہیں گے کہ بھیا ہجرت کر جاؤ، پاکستان میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ کہ جب جناح رحمت اللہ علیہ نے اور اقبال نے دو قومی نظریہ اسٹیبلش کیا تو وہ سیکولرزم کے خلاف ہی کیا تھا۔ جب کسی سٹیٹ کے فلسفہ ہی کسی سٹیٹ کا کسی ایسے فنڈامنٹل پہ بیسڈ ہے جس فنڈامنٹل کا نام ہی سیکولرزم ہے، اور سیکولر بھی ایک گریک ورڈ کا اوریجن ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے آف دا ورلڈ، سم تھنگ ادر دین گاڈ، ریلیجن سے دور۔ لیٹر ان دی 18th and 19th سینچری سیکولرزم کو مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے۔ یہ بہت پرانی ٹرم ہے۔ سیکلوڈ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، سیکلوڈڈ انگریزی میں۔ سیکلوڈ ہوتا ہے کسی چیز سے جدا ہو جانا۔ سیکولر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اسٹیٹ کو یا کانسیپٹ کو، فلسفے کو خدا سے جدا کر کے اسٹیبلش کرنا۔ تو جب ایک ریاست ایک ایسے فلسفے پہ کھڑی ہے جس میں چرچ یا مدرسہ کی ناٹ بی اے پارٹ آف دا لا، یعنی گاڈ مائنس کرنا ہے ہم نے اس ادھر کے ایتھکس میں، ادھر کے لاز میں، ادھر کے اصولوں میں، ادھر کے قواعد میں، قانون میں، ضابطۂ حیات میں، تو جب کوئی شخص یہ بحث کرے گا کہ نہیں ہماری اتنی تعداد ہے کہ ہم ہندوستان جیسی سیکولر سٹیٹ میں اتنے مسلمان بستے ہیں کہ ہمیں اسلامک جورسپروڈنس لانی ہے، تو مودی صاحب کہیں گے کہ بھیا ہجرت کر جاؤ، پاکستان میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اور وہ بالکل ٹھیک کہیں گے، اپنی طرف سے وہ اپنے فنڈامنٹلز کو ڈیفینڈ کریں گے۔ وہ کہیں گے بھائی ہم تو تب بھی سیکولر سٹیٹ تھے جب جناح صاحب کہتے تھے دو قومی نظریہ۔ اب آپ نے بات سمجھنی ہے میری، کیونکہ یہ بات وہاں سے چل پڑی ہے۔ لوگ پاکستان میں آج اتنے کم فہم ہیں، اتنے لا علم ہیں اس بات سے کہ جب جناح رحمت اللہ علیہ نے اور اقبال نے دو قومی نظریہ اسٹیبلش کیا تو وہ سیکولرزم کے خلاف ہی کیا تھا۔ آج بڑے بڑے جید علماء ٹی وی پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان واز سپوزڈ ٹو بی اے سیکولر اسٹیٹ۔ واٹ اے فولش تھنگ ٹو سے، کیونکہ سیکولر تو بھارت پہلے سے تھا۔ ہندوستان تو آج بھی اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتا ہے یا نہیں، وہ الگ بحث ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ فنڈامنٹلز میں سپر سیٹ نہیں ہے اگر وہ ایتھکس کا، تو وہ فلسفہ ہی شیڈی ہو جاتا ہے، لیکن ابھی یہ آگے چل کے ڈسکشن ہوگی۔ تو اگر اقبال نے اور جناح نے سیکولرزم کو پاکستان میں بھی لانا تھا تو ان کا تو دو قومی نظریہ اور پاکستان کی بنیاد ہی کلیپس ہو جاتی ہے جب وہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ بھائی اب ہم نے پاکستان کو بھی سیکولر بنانا ہے، اسلامک اسٹیٹ نہ بنا دینا کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اسلامک جمہوریہ پاکستان میں فنڈامنٹلز کو اسلام کر دیا تو اسلام میں تو ایتھکس یعنی لاز اینڈ پرنسپلز ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن دا جورسپروڈنس، یعنی نظام شریعہ۔ اور نظام شریعہ ہوگا تو ہم اپنی تباہ کاریاں، اپنے گناہ کیسے کریں گے، اپنی کیپٹلزم کیسے انٹروڈیوس کریں گے، اپنی دو نمبریاں کرپشن کیسے کریں گے؟ وہاں تو چوری پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو پورا کا پورا سسٹم ہائی جیک کر دیا گیا اور ایک تھاٹ انکلکیٹ کرنی شروع کر دی کہ جناح واز اے سیکولر مین، the whole lot was a secular lot, they always wanted a secular state۔ جبکہ میں نے گرے لاؤنج کے گروپس میں ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا تھا پیر آف مانکا شریف میں، جناح رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء بٹھا لیے تھے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، سب، کہ بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔ میرا نام ہے محمد علی جناح اور یہ بیٹھے ہوئے پیر آف مانکا شریف جو آپ سب کے لیے معتبر اور معزز ہیں۔ آج ہم یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ بنا کے اٹھیں گے جس میں آپ سب متفق ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس پاکستان میں نظام شریعہ کو لے کے آنا ہے۔ کیونکہ جو تھیوکریٹک سٹیٹ ہوتی ہے، جیسے تھیولوجی ہوتی ہے، جس تھیولوجی کے اوپر کوئی سٹیٹ کھڑی کی جائے تو وہ تھیوکریٹک سٹیٹ ہوتی ہے، اور اس تھیولوجی کے فنڈامنٹلز، اس فلسفے کے فنڈامنٹلز اگر اسلام ہے تو بھیا نظام شریعہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے لاز، اس کے پرنسپلز، اس کے اصولیات، اس کی اخلاقیات، اس کے مورلز، اس کی حد بندی میں۔ That is when Jinnah came under threat۔
and hence his murder was being planned. And then eventually he was murdered. Then the sister took over. Yeah, मैं इस जहाज को लेकर चलूं. Sister was murdered.